یہ ہے وقت میڈیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے۔ شاعر جمال احسانی کا یہ شعر میں نے آپ کو سنایا، لیکن دوستو یہ وہ رنگ نہیں جو بارش سے اتر جائے۔ جی ہاں، یہ رنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا رنگ، اور یہ رنگ آج نظر آیا عید الاضحیٰ کے دن۔ جی ہاں، یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں آج 29 جون 2023 کا ہے۔ صبح 8 بجے سے پہلے جب عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے تاریخی شہر مراد آباد کے مسلمان بارش میں بھی عیدگاہ پہنچے۔ تو ابھی 7:44 ہو چلے ہیں اور مراد آباد شہر کی عیدگاہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا منظر ہے۔ جن لوگوں کو عیدگاہ پہ نماز پڑھنی ہے انہیں پڑھنی ہے، بارش ہو یا طوفان آئے۔ مراد آباد کی ادھکتر جو مسجدیں ہیں وہاں پر نماز ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قوم و ملت کے لیے دعا کی گئی۔ وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله اللهم معك كما والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم جو گنہگار بندے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کل عطا فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، آج کی روزانہ کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو تیرے بندے حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کے حج کو قبول فرما۔ یا اللہ، ایک ایک رکن کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری مساجد کی، مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کی جماعتوں کی اور جمعیتوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اللہ ہمارے اوپر حق ہے، سب کی تمام درجائز دعاؤں کو اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل کو قبول اور منظور فرما۔ آج مراد آباد شہر میں صبح سویرے سے بارش ہو رہی تھی۔ ہمارے سوتروں کے مطابق شہر کے زیادہ تر مسلمانوں نے اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی تھی۔ کچھ محلوں میں اس بات پر کچھ لوگوں میں بحث ہوئی کہ عیدگاہ سے پہلے ہی لگ بھگ سب مسجدوں میں نماز ہو گئی، اگر کسی کی عیدگاہ کی نماز ایسے موسم میں رہ گئی تو وہ کہاں نماز پڑھے گا۔ بہرحال جن لوگوں نے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی تھی یا وہ لوگ جو عید کی نماز عیدگاہ میں ہی پڑھتے ہیں، وہ عیدگاہ کی نماز کا جو وقت ہے 8 بجے، اس سے پہلے رمجھم بارش میں عیدگاہ
پہنچے۔ 7:45 پر نائب شہر امام مفتی فہد صاحب نے لوگوں کو لگ بھگ 15 منٹ خطاب کیا، جس میں انہوں نے ایمان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حج اور قربانی کی فضیلت بھی بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کے دور میں جس مسلمان پر 45,000 روپے ہیں اس پر قربانی فرض ہے۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے، اگر پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور دارین میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ یہ ذی الحجہ کا بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 2 عبادتیں متعلق ہیں، ایک حج اور ایک قربانی، کہ جو شخص اپنی حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی ادا نہیں کی تو اس شخص سے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کو چھوڑ کر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کی برابر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس طرح ہمیں اور آپ کو تمام چیزوں کے مسائل کا جاننا اور سیکھنا ضروری ہے، مثلا نماز کے فرائض کا سیکھنا ضروری ہے، حج اور روزوں کے فرائض اور واجبات کا سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو صاحب مال بنایا ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ آج کی تاریخ میں جس شخص کے پاس 600 گرام 612 گرام چاندی ہو یا 600 گرام چاندی کے برابر کا مالک ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس کی موجودہ قیمت تقریباً 45,000 روپے ہے۔ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں 45,000 روپے کا مالک ہو جاتا ہے تو ان 3 دنوں میں اس کے اوپر ایک جانور کو قربان کرنا یا ایک بڑے جانور میں سے حصہ لینا واجب اور ضروری ہے۔ قربانی کے اندر نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہماری نیت قربانی کرنے کی نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم ایک جانور خرید کر لائے اور ہماری نیت یہ تھی کہ فلاں سے بہتر ہمارا جانور ہے، فلاں سے بہتر ہم اپنا جانور خرید کر لائے ہیں اور قربانی کی نیت نہیں کی، محض دکھاوے اور نمائش کے لیے جانور خریدا ہے تو وہ جانور اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ایک جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے مراد آباد کے مسلمان نوجوانوں سے اپیل کی کہ موبائل کا بیجا استعمال بند کریں، وقت کو برباد نہ کریں۔ موبائل کا بیجا استعمال کرنے سے صحت میں خرابی آتی ہے اور آپ جو ہے بے وجہ کے گناہ اپنے سر مول لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے پل پر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور موبائل پہ نہ جانے کس سے بات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائے خانوں میں بیٹھ کر موبائل بے وجہ چلا کر
آپ بے وجہ کے گناہ اپنے سر مول مت لیجئے، وقت کو بھی برباد مت کریے۔ 8:05 پر بڑے امام صاحب حکیم سید معصوم علی آزاد صاحب نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کے 2 راستے ہیں، ایک اطاعت فرما برداری کا، دوسرا نافرمانی کا۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اطاعت اور فرما برداری کا راستہ چننا چاہیے۔ 8:16 پر لوگوں سے صفیں ٹھیک کرنے کو کہا گیا اور پھر نماز ادا کی گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اب وقت ہو چلا تھا خطبے کا۔ اسی وقت بارش اور تیز ہو گئی۔ جی ہاں، عیدگاہ کے مین چبوترے کے بیچ میں بنے ممبر پر امام شہر حکیم سید معصوم علی آزاد صاحب اور نائب شہر امام مفتی فہد صاحب نے خطبہ دیا۔ کچھ لوگ اپنے چھاتے کھولنے پر مجبور ہوئے کیونکہ بارش تیز تھی، لیکن کچھ لوگ بارش میں بھیگتے ہوئے بھی خطبہ سن رہے تھے۔ خطبے کے بعد دعا ہوئی۔ دعا کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر لوگوں نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ایک طرف جہاں دونوں اماموں سے لوگ مصافحہ کرتے ہوئے نظر آئے، وہیں دوسری اور مراد آباد کے سانسد ST حسن صاحب سے بھی لوگوں نے مصافحہ کیا۔ نماز کے بعد عیدگاہ کے چبوترے سے اترتے ہوئے یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بہت خوش ہیں کہ اللہ نے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرا دی۔ عید کی دونوں نمازوں میں پوری طرح سے بھرا ہونے والا عیدگاہ کا میدان یوں تو خالی خالی سا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی ہریالی میں سفید کرتے پاجامے، سر میں ٹوپی لگائے ہوئے لوگ عیدگاہ کے میدان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ مراد آباد کے مقبرہ پھاٹک کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے کہا کہ ہم تو باپ دادا کے زمانے سے عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آندھی آئے یا طوفان، کیونکہ عیدگاہ جانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو ہم عیدگاہ جانا کیوں چھوڑ دیں۔ اور اب یہ منظر دیکھ لیجئے آپ، یہ عیدگاہ کے گیٹ کے باہر لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے عیدگاہ روڈ کا نظارہ ہے۔ پولیس کے انتظامات دیکھ لیجئے، شاسن پرشاسن کے ادھیکاریوں کی گاڑی دیکھ لیجئے، اور آپ یہ منظر دیکھ لیجئے، سانسد ڈاکٹر ST حسن اور دونوں امام اب گھر جا رہے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز آخرکار مراد آباد شہر میں بھی مسلمانوں نے ادا کی۔ جی ہاں، مراد آباد شہر میں آج صبح سے بارش ہو رہی تھی اور بہت سی مساجد میں نماز ہو گئی تھی، لیکن جو عیدگاہ لوگ جاتے ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے نماز ادا کریں گے، بارش ہو رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو عیدگاہ جانا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں، چاہے بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے۔ آخرکار مراد آباد میں عید الاضحیٰ کی نماز مسلمانوں نے عیدگاہ میں بھی ادا کی۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مراد آباد سے۔